پہاڑوں کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال آج کے دن منایا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کے تحت 11 دسمبر 2003 میں اس کا آغاز کیا گیا تھا. اور پاکستان جو ہے اس میں آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ K2 دنیا کی دوسری بڑی چھوٹی بڑی ماؤنٹینئرز کا خواب خواہش بالکل ناگا پروت. اور 5 یہ بھی نہیں یہی نہیں 5 دنیا کی جو بلند ترین چوٹیاں ہیں 8000 سے اوپر میٹر سے بلند ان میں 5 پاکستان میں ہیں. جو جتنی بھی ہیں نا ان میں 5 پاکستان میں ہیں. اس لیے میں ماؤنٹینئرز کا بڑا سنے انٹرویوز وغیرہ وہ کہتے ہیں ہمارا خواب ہے خواہش ہے کہ بس ہم پاکستان آئے K2 جو ہے اس کو ایکسپلور کریں. تو ڈاکٹر ثنا کے بھی کیا خواب ہیں یہ بھی ہمیں بتائیں گے. اور آج کے دن کے مناسبت سے ماؤنٹینئر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے شو پہ آئیں. تھوڑا سا آج کے دن کے بارے میں بتائیں. تو آپ کو ہیپی ڈیو بھی کہیں گے دن کی, ماؤنٹینئرز کے لیے تو خاص دن ہے. تو کوئی تھیم ہوتی ہے اس کو لے کے ہر سال؟ جی نادیہ, ہر سال یہ ماؤنٹینس ڈے جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہر سال اس کی تھیم ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو اس سال جو ماؤنٹینس ڈے کی تھیم ہے دیٹ از گلیشیئرز میٹر ٹو فوڈ, واٹر اینڈ لائیولیہڈ in mountains and beyond. یعنی it's all about protecting glaciers. تھوڑا ایکسپلین کرنا مطلب گلیشیئرز جو ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے. ہم گلیشیئرز کو پروٹیکٹ کرنے کی اس سال بات کر رہے ہیں ماؤنٹینس ڈے پہ, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ گلیشیئرز جو ہیں وہ دنیا کی آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ فریش واٹر سپلائی پر ڈپینڈ کرتی ہے. دیٹ از آل کمنگ فرام گلیشیئرز ان دیز ماؤنٹینس. سو اس کے علاوہ گلیشیئرز جو ہیں کراپس کو, اریگیشن کو, وہاں کے لوگوں کی لائیولیہڈ یعنی جو ذریعہ معاش ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. رینیویبل انرجی ریسورس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ذریعہ ہے. ہائیڈرو جو انرجیز ہم جنریٹ کرتے ہیں دیٹ از آلسو بائی ورچیو آف گلیشیئرز. اور بہت سی جو ہے انڈیجینس پاپولیشن ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے سالوں سے. کلچر کو بھی جو ہے یہ اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتا ہے. سو گلیشیئرز کے تو بہت سارے فائدے. گلیشیئرز کے کوئی خطرہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ کلائمیٹ کے جو چینجز ہیں گلوبل وارمنگ سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور آگے کچھ ڈیزاسٹرز بڑے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بہت خطرہ ہے. گلوبل وارمنگ کا تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ دنیا بھر کے جو گلیشیئرز کو ہے یہ بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے. گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, پگھل رہے ہیں ایٹ اے ایرریٹک ریٹ. اور جب وہ پگھلتے ہیں تو ہم ہر سال اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں, پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس میں 13,000 گلیشیئرز ہیں. سب سے زیادہ گلیشیئرز آؤٹ سائڈ دا پولر ریجن پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز, 13,000 گلیشیئرز. سو پاکستان میں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو گلیشیئرز جن کی میں بات کر رہی ہوں ان کا سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ جب میلٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہر سال فلڈنگ, اوور فلڈنگ ہم دیکھتے ہیں. فلڈنگ ہوتی ہے, لوگوں کا جو ہے وہ پورے کراپس اور اینیملز, لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, لینڈ ایروژنز ہو رہی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ایک گلیشیئر کے میلٹ ہونے سے ہو رہی ہے. اینڈ دیٹ از آل بیکاز آف گلوبل وارمنگ. کریکٹ. اور گلوبل وارمنگ ہمیں پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ درخت کٹ رہے ہیں. گلوبل وارمنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جو دھوئیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں اور یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز ہیں جو گاڑیوں سے نکل رہی ہیں, فیکٹریز سے, انڈسٹری سے نکل رہی ہیں, جو پورا یہ جو گیسز ہیں یہ ہیٹ ٹریپ کرتی ہیں. اچھی بات ہے کہ یہ اس کو آپ نے تھیم بنا کے اویئرنیس اس کو پھیلا رہے ہیں آن دس اسپیشل ڈے. دنیا تو بالکل بات نہیں ہے, بات ہے ٹو سیو دی گلیشیئرز. اور سینسٹائز ہے دنیا کلائمیٹ چینج کو لے کر, تو بہت سے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور آپ سے یہ گلیشیئرز کو پروٹیکٹ کرنا ہمارے لیے تو صرف ایک خوبصورتی ہے. ہم جب آپ کنٹری سائڈ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں گلیشیئر دیکھیں, لیکن آپ دیکھیں پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ کتنا. اور آپ دیکھیں قدرت نے, اللہ نے کیا یہ فرمایا کہ ہم نے تو پہاڑوں کو اس لیے مضبوط بنایا تاکہ زمین مستحکم ہو, تو اس لیے بہت کم کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر ثنا دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بالکل ڈینائل میں ہیں, بات ہی نہیں کر رہے, کام ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر, ہمارے کسی مینڈیٹ میں ہے ہی نہیں. اچھا یہ تو اس کی امپورٹنس ہے. سو مینی ایشوز جو پاکستان میں نہیں ہو رہے, یہ تو پتہ نہیں اس ایشو پہ کب بات ہوگی. یہ تو اس کی امپورٹنس کی آپ نے بات کر دی, ایشو پہ بات ہونی چاہیے. اپنے بارے میں بھی ذرا بتائیں نا, آپ ماؤنٹینئر ہیں, کہ کیا کیا آپ کے تجربات رہے, کہاں کہاں جان پہ کھیل کے آپ نے سوچا کہ بس کلوز کوارٹر سے آپ نے ڈیتھ کو دیکھا. ڈاکٹر ہیں, ہاں, اور ڈاکٹر بھی ہیں ساتھ میں. یہ پیشن, یہ سپورٹ ہے, یہ ہابی ہے. تو یہ بتائیں نا ذرا. نادیہ دونوں ہیں, ہابی بھی ہے میرے لیے تو اٹس اے ہابی, ٹھیک ہے, اور آف کورس اٹس اے ہائی رسک اسپورٹ ایکٹیویٹی. ہائی رسک میں اس لیے بول رہی ہوں کہ بہت مشکل بھی ہے اور آپ کی جان کو بہت خطرہ بھی ہوتا ہے جب آپ ان اسپورٹ ایکٹیویٹی مطلب کرتے ہیں اس کو پرسیو. سو میں نا مطلب میرا جو پہلا ایکسپیڈیشن تھا دیٹ واز بیک ان 2021, جو کہ میں نے K2 بیس کیمپ سے اسٹارٹ کیا تھا. اسٹارٹ سے کیا تھا, مطلب مجھے شوق تھا بہت زیادہ K2 کو مطلب دیکھنے کا سامنے سے کہ کیسا مطلب دکھتا ہے نا. لائک آپ نے جیسے ابھی کہا کہ 5 بڑے 8000 میٹر سے جو ابو ماؤنٹینس, جو اوپر اونچے ماؤنٹینس ہیں, وہ پاکستان میں 14 ایسی پیکس ہیں پوری دنیا میں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں, جس میں سے 5 ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد 7000 اور 6000 تو
लातादाद है, मतलब इतनी है कि जिनके नाम भी नहीं मुझे है। बताओ ट्रिगर बेस कैसे कैंप हुआ? से कैसा लगता है आपको? एक वो सेकंड पे खौफ शुरू आता है? कैसे हुआ? हाँ। कोई मूवी देखी थी मेरी तरह वर्टिकल लिमिट, मैं तो और डर गई उससे, लेकिन वर्टिकल लिमिट देखी थी वैसे, लेकिन मैं डरी नहीं थी, मतलब नादिया एक्चुअली मुझे ये लगा कह जैसे सकते मैं हो वहाँ हूँ, वो मूवी इतनी रियल थी कि लगा मुझे मैं वहीं हूँ, मैं फंस गई, आई कांट ब्रीथ। उसको छोड़ बच्ची को लग रही है, मुझे दर्द हो रही है, तो वो मेरे लिए बहुत ही कुछ असर छोड़ गई। तो आपका वो ट्रिगर कैसे हुआ कि आपको लगा आई वांट टू डू दिस? एक्चुअली एक तो मैं पहाड़ी वैसे भी हूँ बाय ब्लड, ठीक है, आई बिलोंग टू द माउंटेन्स, मतलब मेरा ताल्लुक जो है ये कोटली सतिया वाली साइड से है, पिंडी मरी के साइड पे जो है। बचपन से ही वो से तो नहीं, लेकिन नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। आई हैव ऑलवेज बीन, यू नो, आई हैव बीन लिविंग इन कराची, आई वाज बोर्न इन कराची, आई वाज रेज्ड इन कराची, ठीक है, लेकिन वो खून में है शायद। लेकिन अब्बा मेरे ये कहते हैं कि खानदान में किसी को पहाड़ों पर जाने का शौक नहीं हुआ, सारे पहाड़ी हैं, तुम एक अकेली निकल आई हो, तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली इन द ब्लड, दैट्स व्हाई। और दूसरी बात ये कि बस पता नहीं अट्रैक्ट करते हैं पहाड़ों को, कभी आप भी जरा, आप लोग गए होंगे जरूर, एक मिस्ट्री सी लगती है ना पहाड़ों को देख के, भी फीलिंग आती है, खौफ भी लगता है, लेकिन उस खौफ में भी बड़ी खूबसूरती नजर आती है। होता है जो सर्फर्स हैं उनको समंदर बुलाता है, कुछ लोग पहाड़ बुलाते हैं, माउंटेन्स कॉल। मुझे बताइए मुझे जो है ना यहाँ मुझे ये लाइव टी कैमरा बुलाता है, स्टूडियो। मुझे पता है ऐसा हुआ कभी, जैसे होता है अक्सर माउंटेनर्स को, हमने देखा हेलुसिनेशंस हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ, वो क्या कैफियत होती है, कब होती है वो? ऐसे वो होती है जब आप, वो किसी को भी वैसे हो सकती है, 6000 से ऊपर भी बहुत से लोगों को होती है, कुछ लोगों को 7000 मीटर से ऊपर होती है, कुछ लोगों को जो डेथ जोन है जिसको हम 8000 मीटर्स एंड अबव बोलते हैं, दैट इज अ डेथ जोन, उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस जो है हेलुसिनेशंस होती हैं। दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज वहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है जितने आप हाइट पे जाते हैं, सो एयर इज रियली वेरी थिन अप देयर, तो उस वजह से आपके ब्रेन में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आम लैंग्वेज में समझाऊं तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा, उस वजह से हेलुसिनेशन आते हैं। कभी कभी लगता है कि कोई बंदा सामने से खड़ा आपसे बात कर रहा है, मेरे साथ नहीं हुआ है, लाइक आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम पीपल हु हैड दीस हेलुसिनेशंस। मैं 6000 से ऊपर भी गई हूं, लेकिन मेरे साथ हुआ नहीं है, एंड लाइक आई हैव सीन पीपल, कुछ लोगों को ना मतलब हाइट बहुत जल्दी लग जाती है, एवरीवन इज डिफरेंट, ऐसा नहीं कि अब कल को अगर 5 लोग जाते हैं तो एक को हो सकता है हाइट लग जाए, एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको बोलते हैं, जब आप बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, ऑक्सीजन के जब लेवल्स ड्रॉप होते हैं, सो आपकी तबियत जो है वो खराब होने लगती है। लिफ्ट में तो मेरा खराब होता है, 10वें माले से ऊपर जाऊं खत्म, मेरा वहीं मुझे नजर आने लग जाती हैं चीजें, तो ये तो वही बात है। तो और मुझे फ्लाइट में कितनी एंजाइटी होती है, कोई नींद की गोली मुझ पे काम नहीं करती, तो ये होता है, फोबियाज होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइए, जो अली सतपारा वाला एपिसोड हुआ था, हम लोग एक चैनल में थे और हमने वो लाइव कमेंट्री भी की, सब दुआ भी करते, बड़ा सैड भी था, लोग उदास भी थे, तो एक अलग सी कहानी थी एक जैसे कोई जी। तो आप मुझे बताइए, ऐसी फीलिंग कभी आपको, आपके साथी कोई गए हो आगे, ना आ रहा हो, कोई कम्युनिकेशन ना हो रही हो, कोई ऐसे वाकयात आपकी जिंदगी में? हाँ। मेरी जिंदगी में वैसे अभी तक ऐसे कोई वाकया नहीं हुआ। एक्चुअली अली भाई की ना डेथ के बाद सारे जो है वो जाहिर सी बातें कहते हैं ना कि आप पहले से केयरफुल और ज्यादा हो जाते हैं कि देखिए ये हादसा भी होते हैं और होते रहे। अली भाई की डेथ से पहले भी बहुत से माउंटेनर्स की डेथ हुई है। K2 तो एक सैवेज माउंटेन है, इट्स अ किलर माउंटेन, बहुत लोगों की डेथ्स हुई है वहाँ पे। तो जिस साल ये अली भाई की डेथ हुई थी, उसी साल मेरी पहली एक्सपेडिशन थी जिंदगी की, दैट वाज आल्सो K2 बेस कैंप। सो माय फैमिली वाज लाइक कि नहीं जाना। उनको लग रहा था मैं चोटी सर करने जा रही हूँ। मैंने कहा भाई मैं आई एम जस्ट रीचिंग आउट टू द बेस कैंप, आई एम नॉट गोइंग टू द टॉप, आई एम नॉट सबमिटिंग K2। बेस कैंप में क्या मतलब, उसमें फिर कोई हुई नादिया बेस, किसी भी पहाड़ का ना सबसे पहले एक बेस कैंप आप रीच करते हो, बट देन देयर आर कैंप 1, दिस कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 एंड देन देयर इज अ समिट फॉर 8000 जितने भी माउंटेन्स है ना, K2 हो गया, नांगा पर्वत हो गया। सो बेस कैंप होता है जहां आप अपने पूरे टेंट्स पिच करते हो और फिर वहीं से अपना सफर का जो है आगाज आपका होता है। सो इट्स लाइक और समिट से नीचे आना मुश्किल है। ऊपर गए थोड़ा सा आप आगे, कुछ हुआ मैं हम लोग बेस कैंप तक ही गए थे, जो इनका एडवांस बेस कैंप है वहां तक गए थे, जो हाई बेस कैंप होता है। क्योंकि नादिया दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, और वो ट्रैकिंग की बेसिकली इजाजत का एक बहुत बड़ा इशू था। फैमिली एक तो अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि अली भाई का जो इंसिडेंस हो गया था, इससे ऑलरेडी सब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ आ गया था कि नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वो खैर वो एक अलग स्टोरी कि कैसे कन्विंस किया फैमिली को, तो हम लोग गए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने नांगा पर्वत के बराबर में देयर वाज अ पीक, रोपल पीक, वो हम लोगों ने समिट की थी। और हर साल हम लोग का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं। और इस साल जो मैंने 4 हाई माउंटेन पासेस एक साथ क्रॉस किए, दैट वाज अ ग्लोबल रिकॉर्ड। आई मीन वो आज तक किसी ने पहले नहीं किया था कि 4 हाई माउंटेन पासेस एक ही गो में 14 दिन के अंदर आपने वो जो पूरा सफर, जो कि बहुत मुश्किल होता है, एक पास ही आप 14 दिन में कर पाते हो। एंड वी डिड 4 passes in 14 days। मैं हमेशा सोचती थी वहाँ वो खाते क्या हैं,
ہاں یہ ایکچولی کافی لوگ سوال کر رہے ہیں. سوری میں سمپل سے سوال ہے, کیا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ نادیہ ہمارے ساتھ نا پوری ٹیم جاتی ہے, اس ٹیم میں ہمارے جو ہے وہ کوکس بھی ساتھ ہوتے ہیں, جو باقاعدہ پورا کھانے کا مٹیریل ساتھ جاتا ہے. آپ بہت اچھے کھانے ملتے ہیں, آل ڈیپینڈس. پکتا کیسے ہے, پکاتے کیسے ہیں؟ آکسیجن وغیرہ کے ساتھ سب گیس سلنڈرز ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کینڈ فوڈ ہوتا ہے نا وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں, بیکاز جب بہت زیادہ آپ ہائٹ پہ جاتے ہو نا تو یہ چولہا چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہوا جب آکسیجن لیولز ڈراپ ہوتے ہیں تو یہ آگ جلانا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. چائے پہ جائے نا تو ٹیسٹ بڈز بھی اور کھانے کا ٹیسٹ. ارے نہیں, بہت بھوک لگتی ہے مجھے, تو بہت بھوک لگتی ہے, مجھے بہت بھوک لگتی ہے, بیکاز لائک یو نو the whole day you're tracking, the whole day you're like tracking for 18 hours. کچھ بھی کھلا دو تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے اور چلنا بھی بہت ہوتا ہے. میں نے سنا تھا ایک ڈاکیومنٹری میں کہ جو ہوائی جہاز ہیں یہ جب کہتے ہیں نا کہ ایئر لائن کا کھانا برا ہوتا ہے, کھانا برا نہیں ہوتا, ہمارے ٹیسٹ بڈز فوت ہو جاتے ہیں. ویسے ایئر لائن کا تو بہت برا ہوتا ہے. نہیں وہ ٹیسٹ بڈز کا بھی تھوڑا سا 50-50 ہے ویسے. تھوڑا جا کے نا آپ کو اتنی چیزیں آپ کھاتے ہیں, ویسے ایک ایئر لائن میں تو مجھے بڑے مزے. نہیں مجھے بھی, میں یہی کہہ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, یہ بات میں نے سنی. مجھے ایک دو ایئر لائنس کا بہت اچھا لگا کھانا, اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد مجھے تو بھائی بہت برا ڈائریا اس کے بعد مجھے تو بہت ہوتا ہے. میں اس لیے ایئر لائن کے کھانے میں ڈومیسٹک میں ہوتا ہے, نہیں ایمریٹس میں بھی ہوا تھا, میرا تو ٹائم نہیں گزرتا, میں تو سارے کھانے اس کو ٹرائی کرتی ہوں. ویسے نام نہیں لے سکتے, دو ایئر لائن جیسی ہیں, ہمیشہ انٹرنیشنل اسی سے کریں آپ تو بہتر ہوتا ہے, اس میں کھانا بھی اچھا ہوتا ہے. چلے جی, نہیں مجھے ایک بات ہے, سمٹ سے نیچے آنا مشکل ہے, لوگ یہ کہتے ہیں وہاں زیادہ حادثات ہوتے ہیں. اترائی زیادہ مشکل ہے یا چڑھائی؟ دونوں مشکل ہیں ویسے, ٹھیک ہے. اترائی اس لیے لوگ مشکل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ اوپر چڑھ جائیں تو آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ مین آپ نے جو آبجیکٹو ہے وہ آپ کے اچیو ہو گیا, اب اتر جائیں گے, آرام سے اتر جائیں گے. وہ اس چیز کو تھوڑا سا مطلب لائٹ لیتے ہیں. اترائی بھی بہت مشکل ہوتی ہے میرے نظر میں, مجھے چڑھائی زیادہ مشکل لگتی ہے. وائی؟ بیکاز آپ ایک تو جان بہت تھن ایئر پہ چڑھے جا رہے ہو, یہاں پہ اگر آپ ذرا سا چڑھو تو آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے. وہ ایک ہائٹ ہوتی ہے, اتنی ہائی الٹیٹیوڈ پہ پھر آپ یو نو اتنی ہائٹ پہ چڑھائی کر رہے ہو تو اس میں جو ہے وہ آپ یو نو یو ٹینڈ ٹو گیٹ بریتھ لیس. تو آکسیجن کی جو کہتے ہیں نا کہ کمی سی جو باقاعدہ فیل ہوتی ہے آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ چڑھتا ہے. تو پھر کب کرنا ہے K2, کب جانا سمٹ K2 actually like I'm more into crossing high mountain passes. یہ جو 8000 peaks ہیں, یہ اس کی دو وجہ ہیں جو میں ابھی فی الحال نہیں کر سکتی, but you never know, maybe in the near future I might be standing at the top of K2, but for now it's all about crossing high mountain passes. دو وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرا پروفیشن obviously, because when you need to summit these 8000 peaks you need to at least you know have 2.5 months at least آپ کے پاس ہونے چاہیے چھٹیوں کے. ہم لوگوں کو ہاسپٹل سے اتنی چھٹیاں نہیں مل سکتی. خطرناک چیز بتاتے ہیں, یہ جو فروسٹ بائٹ ہوتا ہے کہ جو نیلی ہو گئی, ذرا سی ایکسپوز ہوئی تو وہ پارٹ آپ کا جو ہے نا مر جاتا ہے, ہاتھ انگلی یہ ہے نا. اس سے مجھے تو فلمیں یاد آ رہی ہیں, فلم کے سین یاد آ رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ. یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کتنا خطرناک کبھی ہوا اس کے؟ نادیہ یہ تو بہت ہوتا ہے نا, یہ جب آپ بہت اونچی سے 7000 یا 8000 پیکس کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیمپریچرز بالکل ہی آپ کو پتہ ہے وہ مائنس میں جاتے ہیں, -30 میں ٹیمپریچر چلا جاتے ہیں. تو اگر آپ اف یو ناٹ لائک پراپرلی لیئرڈ اپ, اگر آپ نے پراپر لیئرز نہیں پہنی ہوئی اور آپ کو ایکسپوجر ہو جائے تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے, وہ جو ٹھنڈ جو ہے وہ آپ کے جو ٹشوز ہیں ان کی جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے اس کو کٹ آف کر دیتی ہے. تھو کر سکتے ہیں نیچے آ کے یا تھوڑی دیر بعد ہیٹ لگائیں تو بچ جاتی ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ ڈیمیج کتنا ہے. اگر ڈیمیج زیادہ ہو گیا ہے تو بہت سے لوگ تو فنگرز جو ہے وہ ہمیں نکالنی پڑی ہیں, کاٹنی پڑی ہیں. ہاں تو ہوتا ہے, بہت سے ماؤنٹینرز ہیں ان کے پاس پارسل ہے اس کا, جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ پیشن چاہیے. تو کبھی آپ ہوتا ہے جب آپ واپس آتی ہیں تو اسکن کا, بالوں کا کیا حال ہوا ہوتا ہے؟ بہت برا, یہ بہت برا حال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے نادیہ تو بہت زیادہ آپ ٹین ہو جاتے ہو بیکاز obviously you're exposed to, you're very close to the sun. نہیں جا رہی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر سنا ہے, نہیں ڈاکٹر سنا نہیں ہے, خود ہی نہیں تو سن بلاک نو, بٹ لائک اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یو ہیو یور سن بلاک, اٹس آلویز دیئر. آپ جب بھی آپ ری اپلائی کرتے ہو آپ سے ایک تو یہ مسئلہ, دوسرا ٹیننگ کا. نمبر 2 یہ کہ obviously آپ اتنا جو ٹائم وہاں پہ رہتے ہو, 15 دن 20 دن, کبھی کبھی 2 مہینے رہتے ہو, you cannot take bath every day, shower. وہ والی لگژری والی لائف تو نہیں ہے نا, اٹس اے رف وائلڈ بالکل را انٹیم لائف ہے وہاں پہ. تو وہ بال تو ظاہر سی بات ہے ڈیمیج ہوتے ہیں آپ کے بال. آپ جب 15-20 دن بعد جب ہم لوگ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر ساری ظاہر سی بات ہے واش بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی بالکل آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی شاباش ہے میں کہتی ہوں آپ کو. اور بہت شکریہ.